حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک 20 سالہ نوجوان حاضر ہوا۔ دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، میری ماں میری شادی کرنے والی ہے اور میری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، گناہوں پر گناہ کرتے گزر رہی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی عورت آئے، ایسی عورت آئے جو مجھے اللہ کا ولی بنا دے، میں گنہگار کو، بدکار کو، سیاہکار کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ حضرت، میں بڑی دور سے آپ کی خدمت میں چل کر آیا ہوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے گنہگار شوہر کو اللہ کا ولی بنا دے؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے نوجوان، اے بندہ خدا، دنیا میں 2 خوبیاں رکھنے والی عورتیں ایسی ہیں، دنیا میں 2 کمال رکھنے والی عورت ایسی ہے جس انسان کی زندگی میں چلی جائے اس انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے، اس انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ وہ انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں 2 خوبیاں رکھنے والی عورت آ گئی ہے، وہ سمجھے جلد از جلد اسے ہدایت ملنے والی ہے، کیونکہ یہ عورت جس کی زندگی میں جاتی ہے اسے دین کے راستے پہ لگا دیتی ہے، اسے اللہ کے راستے پہ لگا دیتی ہے، اسے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی یہ نوجوان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پہ گرا، قدم چوم کر عرض کرنے لگا، یا حضرت جلدی بتائیں 2 خوبیاں رکھنے والی عورت کون سی عورت ہے جو اپنے گنہگار شوہر کو، بدکار شوہر کو اللہ کا محبوب بنا دے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی خوبی، پہلا کمال، اللہ سے محبت کرنے والی عورت، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ عورت اس قدر اللہ سے پیار کرتی ہے، اس قدر محبت کرتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنا مال کیا، دولت کیا، سرمایہ کیا، اپنی جان کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی ہے، اللہ کے نام سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے۔ ہائے، جس عورت کو خدا نے ایمان جیسی دولت عطا کی ہو، ایمان جیسا سرمایہ عطا کیا ہو، وہ عورت مر تو سکتی ہے، اپنی جان تو دے سکتی ہے، لیکن گناہ کے قریب نہیں جا سکتی۔ ایسی عورت جان تو دے دے گی مگر برائی کے قریب نہیں جائے گی، گناہ کے قریب نہیں جائے گی۔ ایک بادشاہ نے اپنے اونچے محل سے نیچے نظر دوڑائی تو اسے ایک حسین و جمیل عورت نظر آئی، وہ عورت جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ عورت جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ یہ نیک سیرت بھی تھی، متقی پرہیزگار تھی، اللہ کی محبوبہ تھی۔ اللہ کی محبوبہ بادشاہ کو پسند آ گئی۔ بادشاہ کی نظر جب اس نیک عورت کے حسن پر پڑی تو بادشاہ فریفتہ ہو گیا، بادشاہ اس عورت کے حسن و جمال پر قربان ہو بیٹھا۔ بادشاہ نے اس عورت کے پاس کئی خط بھیجے، اپنے پیار کا اظہار کیا، کئی خط بھیجے کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، لیکن اس پاک دامن عورت نے بادشاہ کی بات پر توجہ نہ دی، بادشاہ کے حکم پر توجہ نہ دی۔ جب اس عورت نے پاک دامنی کی وجہ سے بادشاہ کے حکم کو اہمیت نہ دی تو بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کہا جاؤ اس عورت کو پکڑ کر میرے حوالے کرو۔ ہائے، جب یہ نیک خاتون بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو بادشاہ نے کہا سارے دروازے بند کر دو، تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے نفسانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے حسن کی ملکہ، تیری ان نشیلی آنکھوں نے تو میری نیندیں خراب کر دی۔ پاک دامن عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ کہاں، فقیر کہاں؟ بادشاہوں کو فقیروں سے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا، تو حسن کی ملکہ، تو حسن کی شہزادی، میں گدائے در حسن، میں تیرے حسن کے دروازے کا فقیر ہوں، میں تیرے حسن کے دروازے کا بھکاری ہوں، تیری ان نشیلی آنکھوں نے تو میری نیندیں اڑا دی۔ ہائے، آج آسمان میں رہنے والے فرشتوں کی نظر اللہ کی اس نیک بندی کی طرف
کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی محبوبہ کون سا راستہ اختیار کرنے والی ہے۔ ہائے جب بادشاہ نے کہا اے حسن کی ملکہ، تیری ان نشیلی آنکھوں نے تو میری نیندیں کھو دی۔ یہ سنتے ہی اس نشیلی آنکھوں والی حسن کی ملکہ شہزادی نے کہا بادشاہ آپ سلامت رہیں، ذرا صبر کیجئے، میں دوسرے کمرے میں خود کو سوار کر، خود کو سجا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ قصہ مختصر جوانوں، اللہ کی یہ نیک بندی دوسرے کمرے کے اندر گئی، اس نے چھری اٹھائی، بادشاہ کی پسندیدہ نشیلی آنکھوں پر اس نے چھری مار کے دونوں آنکھیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنی تلی پہ رکھ کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اپنی ہتھیلی پر رکھی دونوں آنکھیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر کرتے ہوئے کہنے لگی یہ لیجئے بادشاہ سلامت آپ کی پسندیدہ نشیلی آنکھیں، یہ لیجئے جن آنکھوں نے آپ کو خمار کر رکھا تھا۔ نکلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بادشاہ نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا، کیا تجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کہا بادشاہ سلامت مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جو مجھے میرے رب کی محبت سے دور کر دیں، جو آنکھیں مجھے میرے رب کی محبت سے دور کر دیں، رب کی معرفت سے دور کر دیں، رب کے عشق سے دور کر دیں۔ ان آنکھوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جو آنکھیں مجھے برائی کی طرف لے جائیں، جو آنکھیں مجھے زنا کی طرف لے جائیں، ان آنکھوں کو میں کیا کروں؟ وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ آج کل کی عورت بھی ہے جو کہتی ہے جی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، بچے زیادہ ہیں، کام کاج زیادہ ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں میری بہن میں تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، روٹی بھی پکائی جا رہی ہے، پانی کے مشکیزیں بھی کندھے پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ پورے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا، سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات ہوتی ہے تو سکون کرنے کے لیے، سونے کے لیے بستر نہیں بچھاتی بلکہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ کرتی نہیں کہ صبح ہو جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، اور رو کر کہتی ہے او میرے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا، او میرے مالک ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے، ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محمد کی بیٹی رج رج کے تجھے سجدہ تو کر سکے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدل جائے، اللہ کی راہ پہ لگ جاؤ، دین کے راستے پہ لگ جاؤ، اپنی زندگی کے لیے ایسی عورت تلاش کرنا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس نے پوچھا حضرت دوسری خوبی کون سی ہے؟ فرمایا دوسری خوبی ایسی عورت جو کہے اپنے مال کو خدا کی راہ پہ خرچ کر دو، غریبوں میں بانٹ دو، یتیموں میں بانٹ دو، مسکینوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ فرمایا یہ دو خوبیاں رکھنے والی عورت جس انسان کی زندگی میں چلی جائے اس انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی۔